عطاء الحق قاسمی کو بہت سال پہلے اردو کا سب سے بڑا کالم نگار قرار دیا جا چکا ہے۔ یہ اعزاز انہیں کسی ایرے گیرے نے نہیں بلکہ اردو کے ایک بہت بڑے ادیب اور براڈ کاسٹر اشفاق احمد نے عطا کیا تھا۔ اشفاق احمد کی بڑی پہچان ان کی کتاب ایک محبت سو افسانے ہے، لیکن قاسمی صاحب کے بارے میں ان کی رائے افسانہ نہیں، صرف حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ڈاکٹر عائشہ عظیم کی کتاب مشاہیر کے خطوط بنام عطاء الحق قاسمی کے عنوان سے شائع ہونے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اردو ادب اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک خزانہ ہے، جس میں قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، مشتاق احمد یوسفی، منیر نیازی، امجد السلام امجد، انور مسعود، مجیب الرحمن شامی، وارث میر، ابن انشا اور مجید نظامی کے علاوہ کئی سیاستدانوں اور سینکڑوں مشہور شخصیات کے عطاء الحق قاسمی کے نام خطوط شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خطوط کو کتاب میں شامل کر کے شریف برادران کو بھی مشاہیر کا درجہ دے دیا گیا ہے، لہٰذا کچھ دوست کتاب پڑھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دیں گے اور کچھ نازک مزاج سینہ کو پر بھی مجبور ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ شہباز شریف بھی ایک کتاب کے مصنف ہیں اور قاسمی صاحب کے نام خط میں انہیں یقین دلا رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب خود لکھی ہے۔ شعیب بن عزیز نے انہیں نہیں لکھی۔ وہ اکثر اپنی تقریروں میں یہ اشعار پڑھتے ہیں: خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے، ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ شہباز شریف اپنی انگلی لہرا کر یہ اشعار تو سنا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ شاعر کا نام عطاء الحق قاسمی ہے۔ وہ عمران خان کو غالباً اس شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے کہ ان کی تقریریں عطاء الحق قاسمی لکھتے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ قاسمی صاحب ایک بہت بڑے کالم نگار، ڈرامہ نگار اور مزاح نگار ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں۔ میں بچپن سے ان کے کالم پڑھ رہا ہوں۔ 1994 میں جب میں نے باقاعدہ کالم لکھنا شروع کیا تو جن صاحبان نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی، ان میں عطاء الحق قاسمی سر فہرست تھے۔ سن 2000 میں انہوں نے مجھے اپنی کتاب 12 سنگے کی تقریب رہنمائی سے خطاب کی دعوت دے کر عزت افزائی کی اور کچھ مشکلات میں پھنسا دیا۔ یہ پرویز مشرف کا دور تھا جب 12 سنگے اور خونخوار بیڑیوں میں فرق ختم ہو گیا تھا، لیکن عطاء الحق قاسمی نے مشرف کے بوٹ کو اپنی قلم کی نوک پر رکھا اور سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا دیا۔ وہ نسل جس نے مشرف کا عہد ستم نہیں دیکھا، وہ عطاء الحق قاسمی کے نام مشاہیر کے خطوط پڑھ لے۔ یہ کتاب ہمیں قاسمی صاحب کی ایک اور مشہور کتاب مزید گنجے فرشتے کی یاد دلاتی ہے۔ اس کتاب میں ان مشاہیر کے خاکے شامل ہیں جن کے خطوط کو ڈاکٹر عائشہ عظیم نے اپنی نئی کتاب میں اکٹھا کر دیا ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ کچھ مشاہیر کے احساس و جذبات میں آنے والی تبدیلیوں کی دلچسپ جھلکیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ کشور نحیس صاحبہ کہیں قاسمی صاحب کو جناب والا، کہیں قاسمی جی اور کہیں عطا ڈیئر کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ جب قاسمی صاحب صرف کالم نگار تھے تو افتخار عارف انہیں پیارے عطا کے نام کے ساتھ خط لکھتے تھے۔ جب قاسمی صاحب ناروے میں سفیر بن گئے تو افتخار عارف نے انہیں گرامی مرتبت لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب قاسمی صاحب سفیر نہ رہے تو دوبارہ پیارے عطا بن گئے۔ ان خطوط میں ایک جگہ اصغر ندیم سید بڑے عاجزانہ انداز میں شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: یار کبھی کبھی ہمیں بھی آنکھ بھر کر دیکھ لیا کرو۔ اصغر ندیم سید نے اپنے خط میں یہ نہیں لکھا کہ قاسمی صاحب ان کی بجائے کس کس کو آنکھ بھر کر دیکھتے تھے اور کس کس کی آنکھوں میں گوتے کھاتے تھے۔ محمود شام کے ایک خط میں خبر ملتی ہے کہ ARY چینل سن 2010 میں اخبار نکالنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن یہ اخبار نہ نکل سکا
پی ٹی وی کے مشہور ڈرامہ سیریز اندھیرا اجالا لکھنے والے یونس جاوید نے قاسمی صاحب کے نام خطوط میں جو حالات لکھے ہیں وہ پڑھ کر دل سے دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ مجھے دوست نما دشمنوں کے شر سے بچانا۔ اردو کے عظیم مزاح نگار شفیق الرحمان کے خطوط پڑھ کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں نے اسکول کے زمانے میں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ وہ کئی نامی گرامی پبلشروں کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں جو ان کی کتابوں کے جعلی ایڈیشن شائع کرتے رہے، اور اپنے قائرین میں مسکراہٹیں بکھیرنے والا شفیق الرحمان ان ظالموں کو قانونی نوٹس دے کر اپنا وقت برباد کرتا رہا۔ عطاء الحق قاسمی کے ساتھ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو ناانصافیاں کی، ان کا سراغ بھی عائشہ عظیم کی کتاب میں موجود ہے۔ پرویز رشید نے ایک خط میں قاسمی کو درخواست کی کہ آئیے پاکستان ٹیلی ویژن کے فالج کا علاج کریں۔ قاسمی صاحب نے قوم کے درد میں مبتلا ہو کر وزیر اطلاعات پرویز رشید کی بات مان لی، لیکن جسٹس ثاقب نثار کو نہ جانے کیا درد اٹھا کہ انہوں نے ان صاحبان کو درد قوم کو درد دل میں تبدیل کر دیا۔ آخر میں نواز شریف کے 2 خطوط کا ذکر بہت ضروری ہے جو انہوں نے عطاء الحق قاسمی کو جدہ سے لکھے۔ مشرف دور میں لکھے گئے خطوط میں نواز شریف فرماتے ہیں کہ پاکستان کے وقار اور خود مختاری کا صرف نام رہ گیا ہے اور حاکمیت اعلیٰ ایک خواب بن گئی ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کو ہم نے ختم کر دیا تھا، لیکن یہ پھر سے ایک افریت بن چکی ہے جو سیاسی نظام اور قومی اخلاقیات کو نگل رہی ہے۔ نواز شریف کا یہ 20 سال پرانا خط پڑھ کر مجھے ایسا لگا کہ ہم آج بھی مشرف دور میں زندہ ہیں۔ آج بھی پاکستان کا وقار اور خود مختاری IMF کے جنگل میں پھنسی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سن 2002 میں ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، آج شہباز شریف کی حکومت ہے۔ اسی خط میں نواز شریف نے قاسمی صاحب کو یاد دلایا ہے کہ فطرت افراد سے تو اغماض کر لیتی ہے مگر قوموں کے گناہ معاف نہیں کرتی۔ گناہوں کی سزا ہمارے سامنے ہے۔ مشرف دور میں بھی نامعلوم افراد رانا ثناء اللہ کو گاڑی سے نکال کر پھینٹی لگا دیتے تھے۔ آج رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں اور نامعلوم افراد اعجاز میر کو گاڑی سے نکال کر پھینٹی لگا دیتے ہیں۔ مشرف کے دور میں جاوید ہاشمی بغاوت کے مقدمے میں قید تھا۔ شہباز شریف کے دور میں قومی اسمبلی کا رکن علی وزیر بغاوت کے مقدمے میں قید ہے۔ پہلے آپ ووٹ کے لیے عزت تلاش کرتے تھے، آپ لوٹوں کے لیے عزت تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کی سیاسی بقا وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی بقا سے مشروط ہے۔ نواز شریف کے خطوط پڑھ کر گمان گزرتا ہے کہ پاکستان واپس سن 2002 میں چلا گیا ہے۔ عمران خان کے 3.5 سالہ فاسٹ دور کی صورت میں قوم کے لیے جو مشکل وقت شروع ہوا وہ مفتاح اسماعیل کے فیصلوں کی صورت میں بدستور جاری ہے۔ اس سزا سے نجات ایک گناہ اور صحیح میں نہیں بلکہ توبہ میں ہے۔ اردو کے سب سے بڑے کالم نگار کو چاہیے کہ نواز شریف کو ان کے لکھے گئے الفاظ یاد دلائیں۔